میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا ہرگز نہیں، کلا ردیا، یوں تو نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ جو تجھ پر مصیبتیں آئی ہیں تیری اپنی بدعمالی ہے، جیسے کرنا ویسے بھرنا۔ کلا بلا تکرمون الیتیم، اس پر لکھیں مرض نمبر 1۔ اب یہ مرض آ گیا، وہ تو پہلے علاج تھا، پھر سبب تھا، دنیا دنیا دنیا، یہ ہے تمہاری اصل مرض کی وجہ۔ اور مرض کیا ہے؟ کلا، یوں تو نہیں کہنا چاہیے تھا، بلا کلا بلا تکرمون الیتیم، بلکہ تم نہیں عزت کرتے یتیم کی۔ نیچے لکھ لیں بوجہ لالچ دنیا، بوجہ لالچ دنیا تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، مرض نمبر 2، اور نہیں تم برانگیختہ کرتے مسکین کے کھلانے پر، دوسرے کو ترغیب نہیں۔ اگر برانگیختہ مشکل لفظ ہے، آسان کرتا ہوں، ولا تحاضون، اور تم ترغیب نہیں دیتے مسکین کے کھانے پر۔ نمبر 3، وتاکلون التراث، اور کھاتے ہو تم مردے کا مال۔ تراث کا معنی تو لکھیں، مردے کا مال کھاتے ہو، اکلا لما، کھانا سمیٹ کر مردے کا مال کھا رہے ہو۔ یہ جمعرات، یہ 40واں، یہ مردے کا مال نہیں ہے؟ ورنہ چپ کر گئے ہو۔ بندہ فوت ہو گیا، اس کے مال میں سے جمعراتیں ہو رہی ہیں، کل ہو رہے ہیں، یہ 40ویں دیے جا رہے ہیں، یہ تو یتیموں کا مال ہے۔ تاکلون التراث، کھاتے ہو تم مردے کا مال، اکلا لما، کھانا سمیٹ کر، وتحبون المال حبا جما، امراض ثلاثہ کا اصل سبب، لکھیں لکھیں لکھیں، امراض ثلاثہ کا اصل سبب، یتیم کی عزت نہ کرنا، مسکین کے کھانے کی ترغیب نہ دینا، مردوں کا مال کھانا، اس کی اصل وجہ یہ ہے وتحبون المال حبا جما، تم محبت کرتے ہو مال سے محبت بہت بڑی۔ کلا ہرگز نہیں، ردیا، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہیں یتیم کی عزت کرنی چاہیے تھی، مسکین کے کھانے کی ترغیب دینی چاہیے تھی، مردے کا مال نہیں کھانا چاہیے تھا، مال سے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، جب ہلائی جائے گی زمین، دکت ہلائی جائے گی زمین، پست کر دی جائے گی زمین، دکن دکا، کوٹ کوٹ کر، جب زمین پست کر دی جائے گی کوٹ کوٹ کر، وجاء ربک والملک صفا، اور آئے گا تیرا پروردگار اور فرشتے قطار اندر قطار۔ مانا جا ربک کے نیچے لکھیں بعد نفخہ ثانیہ، بعد از نفخہ ثانیہ، آئے گا تیرا پروردگار۔ اب رب کا آنا کیسے ہے؟ ہم یہ اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، یہ متشابہات میں سے ہے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور لایا جائے گا اس روز جہنم کو، یومئذ یتذکر الانسان، اس روز یاد کرے گا، نصیحت حاصل کرے گا انسان، اس روز نصیحت حاصل کرے گا انسان۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، کیسے ہوگا اس کے لیے نصیحت حاصل کرنا؟ اوپر لکھیں یعنی کیا فائدہ، اس وقت نصیحت حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ وقت پہ قطرہ ہے بہتر ابر خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت می برسا تو پھر کس کام کا۔ یقول یا لیتنی، ہاں نفخہ، یہ یقول یا لیتنی تحسر مجرمین، تحسر کا معنی حسرت، یقول کہے گا انسان، یہ اس یتذکرو کا بیان آ گیا، معنی اوپر یتذکرو تھا، نصیحت حاصل کرے گا، کیسے کیسے نصیحت حاصل کرے گا؟ یقولو کہے گا یا لیتنی، ہائے میری بد نصیبی، قدمت لحیاتی، میں تیاری کرتا آخرت کی زندگی کے لیے۔ قدمتو کا کیا معنی کیا؟ لفظی معنی تو ہے آگے بھیجتا، میں مرادی معنی کر رہا ہوں، تیاری کرتا لحیاتی، آخرت والی زندگی کے لیے۔ دو معنی کرتا ہوں، دو آپ بیدار ہو تو۔ دوسرا معنی قدمت لحیاتی، لام بمعنی فی، قدم تو میں تیاری کرتا فی حیاتی، اپنی دنیا والی زندگی میں، تیاری کرتا دنیا والی زندگی میں، یا دوسرا معنی آخرت والی زندگی کے لیے تیاری کرتا۔ اب لام بمعنی فی نہیں کریں گے جب آخرت کا معنی ہوگا۔
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس اس روز نہیں عذاب دے گا اللہ جیسا عذاب کوئی ایک، اللہ جیسا عذاب کوئی ایک نہیں دے گا۔ وَلَا يُوثِقُ، نہیں باندھے گا وَثَاقَهُ، اللہ جیسا باندھنا کوئی ایک، جیسے اللہ باندھے گا ایسے کوئی نہیں باندھے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، بشارت اخروی، مقابلے میں بشارت آ گئی، اے او نفس المطمئنہ، اطمینان والی اللہ کی یاد سے، ارجعی الی ربک، لوٹ تو اپنے رب کی طرف، لوٹ تو اپنے رب کی طرف۔ بشارت نمبر 1 لکھے تو صحیح، بشارت نمبر 1 لوٹ تو صحیح تو اپنے پروردگار کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس طور پر تو راضی ہونے والی، مرضیہ راضی کی ہوئی، اللہ تجھ پہ راضی، تو اللہ پہ راضی۔ فادخلی فی عبادی، بشارت نمبر 2 پر داخل ہو جا تو میرے خاص بندوں میں، خاص بندوں میں۔ اس کے نیچے لکھے مولانا جنت روحانی، یہ روحانی جنت ہے، نیک ساتھی مل جائیں، اچھے ساتھی مل جائیں، اللہ کے خاص بندوں کی میت نصیب ہو جائے۔ اور تیسری بشارت وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا تو میری جنت میں۔ سامنے جملہ لکھے مولانا، یا ایتھا النفس کے کول آپ کو لکھوا دوں۔ نمبر 1، قیامت میں دخول جنت سے پہلے فرشتے کہیں گے نمبر 2، عند البعث، عند البعث، دوبارہ زندگی کے وقت، دوبارہ زندہ ہوں گے، جلدی کریں، دوبارہ زندہ ہوں گے فرشتے، بوقت استقبال کہیں گے۔ نمبر 3، بوقت موت فرشتے کہیں گے۔ بس، لیکن سیاق و سباق سے نا پہلا قول معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے پہلے فرشتے ان کو کہیں گے۔ سورت کا نام ہے سورت البلد، سورت البلد، اس کا موضوع لکھ لیں، مال خرچ کرو لیکن مصارف میں کرو، مال خرچ کرو لیکن مصارف میں کرو۔ میں نے اسمی رب تو آپ کو سنا دیا، امتیازات سناتا ہوں۔ بلد کی شہادت کا ذکر، والد اور ولد کی شہادت کا ذکر، انسان کبد میں پیدا ہوا یہ ذکر، انسان کو اللہ نے 2 آنکھیں دی، 1 زبان دی، 2 ہونٹ دیے یہ ذکر۔ اب مولانا مہربانی کریں سورت کے اوپر لکھنے ہیں چند الفاظ، لا اقسم بہذا البلد، اس کے اوپر لکھیں شہادات ثلاثہ، بس یہ 2 لفظ ہیں، پھر میں نمبر آپ کو لکھواتا ہوں۔ شہادات ثلاثہ، بہذا البلد 1، والد 2، وما ولد 3۔ نیچے آ جائیں، ایحسب ان لن یقدر، ایحسب پر لکھیں اوصاف ثلاثہ قبیحہ، اوصاف ثلاثہ قبیحہ، لن یقدر علیہ احد 1، اہلکت مال لبدا 2، ایحسب ان لم یرہ 3۔ نیچے آ جائیں، الم نجعل لہ عینین، الم نجعل پر لکھیں اسباب علم ثلاثہ، اسباب علم، عینین 1، لسانن 2، ہدیناہ النجدین، ہدیناہ النجدین 3۔ نیچے آ جائیں، فک و رقبتن، فک و رقبتن پر مصارف ثلاثہ، فک و رقبہ 1، یتیمن ذا مقربہ 2، مسکینن ذا متربہ 3۔ نیچے آ جائیں، ثم کان من الذین، شرائط ثلاثہ، آمنوا 1،
वतवासौ बिस्सब्र 2, वतवासौ बिलमरहमा 3। मौलाना सामने हाशिया लिखे, मेहरबानी करें। अंत हिल्लुम बिहाजल बलद, नंबर 1 हुलूल से, जल्दी करें, हुलूल से, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहने की वजह से मुझे कसम है, नंबर 2 हलाल से, मक्का में लड़ाई हराम है, एक वक्त लड़ाई करना हलाल हो जाएगा। तीसरा मतलब लिखें, तीसरा, नंबर 3, ये सियाक व सबाक के मुनासिब है। ये जो तीसरा अब लिखवा रहा हूं, ये सियाक व सबाक के मुनासिब है। आप इस शहर में हलाल हो, आप सल्लल्लाहु इस शहर में हलाल हो, यानी दूसरे को गाली देना, ईज़ा हराम है। लेकिन मुशरिकीन ने आपको ईज़ा देना, गालियां देना हलाल समझा हुआ है। आपका जिस्म उनके लिए हलाल है। ये हालात गवाह हैं। आप दिन रात तकालीफ में हो। अब आए मौलाना मैं हल करूं, इन तीनों हाशियों को हल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बिहादल बलद, ला ज़्यादा है ताकीद के लिए। मैं अल्लाह करीम कसम उठा रहा हूँ बिहाज़ल बलद, इस शहर की, मुझे मक्का मुकर्रमा की कसम। व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। पहला हाशिया आपको क्या लिखवाया, आप जल्दी पढ़ें, मैं बात को समेटूं। पहला, हुलूल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे हुए हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह करीम कसम उठा रहा हूँ इस शहर मक्का मुकर्रमा की। क्यों कसम उठा रहा हूँ? अंता हिल्लुम बिहादल बलद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे हुए हैं इस शहर में। क्या मतलब है इसका? आयत को देखना, मेहरबानी करना। मक्का की इज्जत बड़ी है, लेकिन आपके वजूद की वजह से इसकी इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है। दूसरा माना हलाल से, अब गौर करना। ला उक़सिमु बिहादल बलद, मुझे कसम है शहर मक्का मुकर्रमा की। व अंता हिल्लुम बिहादल बलद, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाल होने वाले आप इस शहर में। क्या मतलब? अब तो लड़ाई करना मना है, अब तो इसमें फसाद करना मना है। जब मक्का फतह होगा आपके लिए लड़ाई हलाल हो जाएगी। लेकिन जो तीसरा मतलब है ना, वो बड़ा सियाक सबाक के मुनासिब है। वो कैसे? तीसरे को देखें, मेहरबानी करें, मैं इसको फिट करूं। मेरे पैगंबर, आज लोगों ने आपके जिस्म को हलाल समझा हुआ है, पत्थर मार रहे हैं। जिस्म को हलाल समझा हुआ है, कांटे बिछा रहे हैं। आपको हलाल समझा हुआ है, जिस्म को गालियां दे रहे हैं। आपकी जिस्म को हलाल समझा हुआ है, बकवास कर रहे हैं। शायर, मजनून, दीवाना वगैरह वगैरह। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जिस्म हलाल है इस शहर में,
پریشان نہ ہو وہ، لقد خلقنا الانسان فی کبد، میں اللہ نے انسان کو پیدا ہی تکالیف میں کیا ہے۔ تیسرا حاشیہ پڑھیں جی۔ یہ شہر گواہ ہے کہ آپ اس شہر میں حلال ہو، آپ اس شہر میں کیا مطلب؟ دوسرے کو گالیاں دینا حرام ہے، دوسرے کو ایذا پہنچانا آپ کو تو لوگوں نے حلال سمجھا ہوا ہے، تکلیفیں بھی دے رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، پتھر بھی مار رہے ہیں، آپ کے ساتھ ظلم بھی کر رہے ہیں۔ میرے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال ہو اس شہر کے اندر، پریشان نہ ہو وہ، لقد خلقنا الانسان فی کبد، میں اللہ نے انسان کو پیدا ہی تکلیفوں میں کیا ہے۔ تکلیفیں آ رہی ہیں تو حوصلہ کرو۔ مولانا کوئی مقام سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ آگے چلے۔ ووالد وما ولد، میں اللہ کریم کو قسم ہے والد کی، وما ولد، اور اس کی اولاد کی۔ والد سے پوچھو کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے اولاد کے لیے، بچے سے پوچھو کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ رو رہا ہے بچہ، پتہ ہی نہیں ہے تکلیف کیا ہے، دودھ نہیں پیتا، اماں پریشان ہے، کیا ہو گیا ہے بچے کو، بچہ کانپ رہا ہے، تکلیف بتا ہی نہیں سکتا۔ او مولانا فرمایا لا اقسم بہذا البلد، تین گواہیاں اللہ نے پیش کی، اس شہر کی قسم ایک، والد کی قسم دو، وما ولد، اور بچے کی قسم تین۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال ہیں اس شہر کے اندر، آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، آپ کا جسم لوگوں نے حلال سمجھا ہوا ہے۔ میرے محبوب پریشان نہ ہو وہ والدین، والد سے پوچھو کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اولاد کے لیے، وما ولد، اولاد سے پوچھو بچہ کتنی تکلیفوں کے ساتھ جوان ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں گواہ ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تاکہ ہم نے پیدا کیے انسان کو تکلیف میں، تکلیفیں آ رہی ہیں، صبر کرو میرے پیغمبر، ہم نے پیدا انسان کو تکلیف میں کیا۔ آیا سب لن یقدر علیہ احد، زجر ماننے کے بجائے کیا گمان کرتے انسان کہ ہرگز نہیں قدرت رکھے گا اس کے اوپر کوئی ایک۔ اس کے نیچے لکھے منکر قدرت، منکر قدرت، انسان کا کیا خیال ہے اس پر کوئی یہ قدرت نہیں رکھے گا، یعنی اس کو سزا نہیں دے گا، نیچے لکھیں یعنی سزا نہیں دے گا، یعنی سزا نہیں دے گا۔ یقول حلقت مالا لبدا، کہتا ہے انسان میں نے لٹا دیا ہے مال لبدن، بہت سا، میں نے بہت سا مال لٹا دیا ہے۔ اس پر لکھے مخالفت اسلام میں، مخالفت اسلام میں نے بہت سا مال لٹا دیا ہے معبودان باطلہ کی نظر و نیاد دینے میں۔ آیا سب لم یرہ احد، کیا گمان کرتے انسان کہ نہیں دیکھ رہا اس کو کوئی ایک۔ اس کے نیچے لکھے منکر علم الہی، منکر قدرت کا بھی منکر، اسلام کا بھی مخالف، علم الہی کا بھی منکر، تین اوصاف ثلاثہ کبھی آ گئے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اسباب علم تین، کیا نہیں بنائی ہم نے انسان کے لیے عینین، دو آنکھیں، دو آنکھیں نہیں بنائی ان سے فائدہ حاصل کرے، شرعی اور غیر شرعی کو پہچانے، ولسانا، اور زبان نہیں بنائی، وشفتین، اور دو ہونٹ، وہدیناہ النجدین، اور رہنمائی کی ہم نے اس انسان کی، النجدین، دو گھاٹیوں کی، پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں گھاٹی، اور رہنمائی کی ہم نے دو گھاٹیوں کی۔ نیچے لکھے خیر و شر، ہم نے خیر کا راستہ بھی بتایا، شر کا راستہ بھی بتایا۔ ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا متاثر ہوتا، لیکن متاثر نہیں ہوا، نہ نعمتوں سے متاثر ہوا نہ عذاب سے متاثر ہوا۔ فلقتہم العقبہ، فلا بمعنی اللہ، کیوں نہیں داخل ہوا، العقبہ، گھاٹی میں، کیوں نہیں، فلا بمعنی اللہ، کیوں نہیں داخل ہوا۔ جملہ لکھے مولانا، جلدی کریں۔ جب ہم نے نعمتیں دی ہیں تو دین کی خاطر کیوں مشکلات برداشت نہیں کی؟
جب ہم نے نعمتیں دی ہیں تو دین کی خاطر کیوں مشکلات برداشت نہیں کی؟ فلقتحم العقبہ، کیوں نہیں داخل ہوا گھاٹی میں؟ العقبہ پر لکھیں مشکلات دنیا، اور لفظ لکھیں جی دین اور فرائض کی گھاٹی، دین اور فرائض والی گھاٹی میں کیوں داخل نہیں ہوا؟ دین پر کیوں عمل نہیں کیا؟ فرائض کی کیوں پابندی نہیں کی؟ دنیا کی مشکلات کیوں برداشت نہیں کی؟ وما ادراک ما العقبہ، سننے والے تجھے کیا معلوم گھاٹی کیا ہے؟ کیا ہے وہ گھاٹی جس میں داخل ہونا تھا؟ فک رقبہ، مصارف ثلاثہ، آزاد کرنا گردن کا، آزاد کرنا گردن کا ایک، غلام کو آزاد کرنا، لونڈی کو آزاد کرنا، جہالت سے آزاد کرانا، غلامی سے آزاد کرانا، کفر اور شرک سے آزاد کرانا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، علماء تو ایک مراد لیتے ہیں نا فک و رقبہ، آزاد کرنا غلامی سے۔ شیخ پنجپیر فرماتے تھے فک و رقبہ، گردن کو آزاد کرنا، غلامی سے بھی آزاد کرنا، دوسرے کو کفر اور شرک سے بھی آزاد کروانا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا بھوک والے دن میں، ذی مسغبہ بھوک والے دن میں کھانا کھلانا۔ کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ غلام آزاد کیوں نہیں کیا؟ یتیمن ذا مقربہ، کھانا کس کو کھلانا؟ یتیم کو، ذا مقربہ جو رشتہ دار ہو، او مسکینن، یا مسکین کو، ذا متربہ مٹی میں ملا ہوا، ذا متربہ مٹی میں ملا ہوا، ان پر خرچ کرنا تھا، گردن آزاد کرانی تھی، یتیم کو کھلانا تھا، مسکین کو کھلانا تھا۔ لیکن سما پھر یہ بھی سن لو، تاکیب ذکری، پھر یہ بھی سن لو، گردن آزاد کرے، یتیم کو کھلائے، مسکین کو کھلائے، لیکن شرائط ثلاثہ شرط یہ ہے ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہووے وہ بندہ مومنوں میں سے ہو موحد، ہووے وہ بندہ، تھا والا معنی نہیں کرنا مہربانی، ثم کانا، پھر ہووے وہ بندہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لے آئے، ایک مومن ہو، وتواصوا بالصبر، تاکید کرتے رہے ایک دوسرے کو صبر کی، اگر مشکل آ جائے تو ڈٹ جانا ہے، وتواصوا بالمرحمہ تیسری شرط، اور ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے بالمرحمہ، ایک دوسرے پر رحم کرنے کی، بالمرحمہ ایک دوسرے پر رحم کرنے کی۔ فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ سمرا، یہی لوگ ہیں دائیں جانے والے، دائیں جانے والے، نیچے لکھ لیں خاص بھی اور عام بھی، خاص بھی اور عام بھی، مطلق مومن مراد ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، یہی لوگ ہیں بائیں جانے والے، علیہم نار موصدہ، ان کے اوپر آگ ہوگی بند کی ہوئی، موصدہ کے نیچے لفظ تاکہ آگ کی تپش باہر نہ نکل سکے، تاکہ آگ کی تپش باہر نہ نکل سکے، آگ کو بند کر دیا جائے گا۔ چلو جی ماشاءاللہ۔